نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله والصلاة على النبي. سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے حروف مقطعات کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. حروف مقطعات کا فلسفہ کیا ہے، حروف مقطعات کی تعداد کیا ہے، حروف مقطعات کی مراد کیا ہے، اس کے متعلق کچھ بیان کیا تھا. آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی 6 صفات کو بیان کیا ہے. الذین یؤمنون، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، جو ایمان لے آئے ہیں بالغیبی، غیب کی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون، اور اسی طرح وہ بھی مومنین لوگ جو ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ سے پہلے، یعنی پہلے جو انبیاء کے اوپر جو کتب نازل کی گئی، رسول آئے ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے متقین کی بیان کی ہے، پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومنین تو وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے جو دنیا کے نظام کو تنہ تنہا چلا رہی ہے. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ باپ کی ضرورت ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں آتی، جو تھکتی نہیں ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی کتاب کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، آخرت کے بارے میں بتا دی، ہم تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایمان بالغیب ہے. مومنین کی صفت میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑاتا، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیز میں نے دیکھی نہیں ہے لہٰذا میں اس کو نہیں مان سکتا. تو ہم اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ رب العزت کی باتوں پر، اللہ رب العزت کی جو خبریں ہمیں پہنچائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے جو مومنین کی صفات میں بیان کی ہے، دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو مومنین ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں پر صرف نماز کو ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ صرف اتنی یہ صفات بیان کی ہے کہ مومنین نماز کو قائم کرتے ہیں، کہ نماز کو قائم کرنا اس کے پورے ارکان اور اس کی شرائط کے ساتھ ہے. اور اسی طرح جو لوگ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان کو کامل نماز کا ثواب نہیں ملتا. اور جو مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ اگر مسجد کے اندر نماز نہ پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے وہ اگر مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتا، گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی. اس کو چاہیے کہ وہ نماز مسجد کے اندر پڑھے.
اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی اس کی شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، اور یہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ جو لوگ گھر کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو جمع کروں اور ان کو کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں اور میں ادھر نماز پڑھوں، ان کے گھروں کو جا کر جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آپ ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اس چیز کا استحضار کر لیجئے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اتنا شفیق بن کر آئے ہیں، آخری وقت میں جاتے ہوئے بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ دے دیں گے، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ارفع رأسک سل تؤطا، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور سوال کیجیے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ کہیں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیغمبر ہم اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر رہ جائے گا، جہنم کے اندر رہے گا یا جنت میں نہیں جائے گا، تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ پیارا حبیب، اتنا رحمت للعالمین، شفقت والا، محبت والا نبی، لیکن اس نماز کے معاملے کے اندر گھر کو جلانے کی باتیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا، اس کے تمام ارکان کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر آئیں اور مرغے کی طرح ٹھونگے مار کر پھر چلے جائیں۔ ایسی نمازیں پھر اسی نمازی کے منہ کے اوپر لپیٹ کر مار دی جاتی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ نماز ہمیں بد دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آتے ہیں، انہوں نے آ کر جلدی سے نماز پڑھی اور جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی جا دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز گویا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ صحابی دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، چل کھڑے ہو جا پھر نماز پڑھ لے، کہ گویا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر جب نماز پڑھ کے جانے لگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ نماز پڑھ، گویا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس طرح اس کے شرائط کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس کے تمام ارکان کو پورا کرنا ہے، تو اس طرح اطمینان، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اس طرح انسان نماز پڑھے کہ جب انسان ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف انسان منتقل ہو تو کم سے کم اتنا وقفہ ہو کہ انسان کے تمام اعضاء ایک جگہ پر ٹھہر جائیں، پھر دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو۔ لیکن ہم تو بس نماز فرض برائے قرض پڑھتے ہیں کہ بس ہمارے سر پر جو قرض ہے، ایک فرض جو قرض کی صورت کے اندر ہے، اس کو بس جلد سے ادا کر دیا جائے، اور یوں نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے اندر کتنا خضوع خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اعمال کر لیں۔ تو میرے بھائیوں کہ دنیا آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کبھی نے کہیں پر نہیں کیا کہ میں دیکھوں گا کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اخلاص کی دولت پر اللہ رب العزت نے ان کو تولنا ہے کہ ان کا وزن کتنا بنتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے کہ ساری رات نوافل پڑھتا رہتا ہے، صبح کی نماز اس کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، تو ایسی نوافل پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ تعداد کے اندر تو اس کے ہاں نماز زیادہ ہو چکی ہے، لیکن جماعت کی فضیلت سے رہ چکا ہے۔ جیسا کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا، لیکن اکیلے نماز پڑھے گا تو ایک ثواب ملے گا، تو اسی ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر یہی شخص اگر رات کو 20 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر صبح کی نماز
جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، 20 رکعت کا وہ ثواب تو اس نے لے لیا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کو 27 نمازوں فرض نمازوں کا ثواب مل رہا تھا وہ تو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس طرح نماز کی پابندی کرنا اور ہماری ماؤں بہنوں کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کے اندر، گھر کے کونے کے اندر جو نماز مصلی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پر نماز پڑھنا، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے مسجد کے اندر جانا، مسجد کو آباد کرنا ان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص جو مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت تھی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس رزق کو وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک فرض ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ دے دی، عشر فرض ہو چکا ہے وہ دے دیا، فطرانہ فرض ہو چکا ہے وہ دے دیا۔ فطرانہ کے علاوہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مومنین کے اوپر حق ہے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے کہ رشتہ داریوں کو بھی اسی زکوٰۃ کے ذریعے سے نبھایا جاتا ہے، کہ کہیں پر لوگ آ جاتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ہمارے پڑوسی میں، ہمارے رشتہ دار میں شادی ہو رہی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تو ہمارے زکوٰۃ کے پیسے وہاں لگ سکتے ہیں یا نہیں لگ سکتے؟ بھئی اگر وہ غریب ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے اپنی جگہ پر لگ سکتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو تمہارے پاس مال ہے، اس کے علاوہ بھی تو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اس کے علاوہ بھی تو رشتہ داروں کے، قریبی رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہ بھی تو ادا کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو ٹرخاتے رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ کے پیسوں کے یقیناً وہ قریبی رشتہ دار مستحق زیادہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی بھرپور ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ بس صرف زکوٰۃ کے پیسوں سے، عشر کے پیسوں سے ان کی خدمت کر لی جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے مراد صرف مال نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ملنے والی انسان کو ہر وہ چیز، کہ چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ انسان کے پاس طاقت ہو، چاہے وہ بولنے کا ملکہ ہو، تو انسان ذہین ہے تو تمام تر قوتیں دوسرے انسان کے لیے، مومن بھائی کے لیے صرف کرتا ہے، تو یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کے تحت آتی ہے۔ کہ ایک انسان ایسا ہے کہ مالدار ہے، دوسرے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے، ایک انسان ایسا ہے طاقتور ہے، کسی غریب کی بدری مدد کر دیتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو دوسرے کی مالی مدد کر سکتا ہے، ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے سوچنے کی اچھی صلاحیت دی ہے، وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، تو یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت آتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس پیسوں کے اوپر ایسے مشکی سانپ بن کر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ جو شخص سخی ہوتا ہے، جو شخص سخی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اور جو شخص بخیل ہوتا ہے چاہے وہ جتنا نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر وہ بخیل ہے تو ایسا شخص جنت سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے راستے کے، اللہ رب العزت کی طرف سے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلی صفت جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مومنین ہیں جو آپ کے اوپر جو چیز نازل کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا، حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی اوتیت القرآن ومثلہ، کہ مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا اور اس کے مثل بھی مجھے، یعنی حدیث عطا کی گئی ہیں۔ یہ حدیث اور قرآن یہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب ہوتی ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ وحی مطلوب اس کو کہتے ہیں جو قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوب حدیث مبارکہ کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ان دونوں کے جو مفاہیم ہیں
جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے مفاہیم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہ ہو۔ جیسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بعض دفعہ آپ غصے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کیا میں وہ باتیں بھی لکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی، وہ باتیں بھی لکھ لیا کریں، کہ میں اس وقت تک بات کرتا نہیں ہوں جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو وحی اللہ رب العزت کی طرف سے کی جاتی ہے وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا، مومنین اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما انزل من قبلک، پانچویں صفت بیان کی ہے کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنا بھی انبیاء آئے ہم ان کو انبیاء مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات، انجیل، زبور نازل کی گئی، ہم اس کو بھی آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بنیادی عقائد ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، ہمارے ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو 100%، 101% ہم درست اور سچا مانتے ہیں۔ ہماری باتوں کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، اور ہماری زمین اور اتنا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پختہ یقین ہے کہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وما انزل من قبلک، کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اشکال کی بات ہے، ایک نقطے کی بات ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما انزل من قبلک، کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا یہ مومنین اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر یوں نہیں کہا گیا کہ وما انزل من بعدک، کہ آپ کے بعد جو کچھ آئے گا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ، اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے آنا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کے صدقے سے جو کچھ آنا تھا وہ پہلے آ چکا، اس لیے اللہ رب العزت نے من قبلک کا لفظ بولا ہے۔ اس کے بعد کچھ آنا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے من بعدک کا لفظ نہیں بولا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بدبخت ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو نبی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نبی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اس کے صحابی ہیں، فلاں ہیں، اس کے لیے ازواج مطہرات کو ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری جو اللہ رب العزت نے چھٹی جو صفت بیان کی ہے مومنین کی، متقیوں کی، فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ یہی مومن ہیں جو آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ بھی ایمان بالغیب میں سے ہے کہ ہم آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں قبر کیا چیز ہے، رسول اللہ نے بتا دیا کہ قبر کے اندر بھی ہم نے جانا ہے۔ قبر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے رسول اللہ نے بتا دیا، برزخی زندگی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ حشر کیا چیز ہے، رسول اللہ نے بتا دیا، ہم نے مان لیا۔ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حوض کوثر ہوگا، ہم نے مان لیا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، لیکن ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا ہے۔ تو یہ آخرت پر یقین کرنا ہے۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے بتا دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور دوسری بات، جو نوجوان جو عبادت کرتے ہیں، نوجوانوں کی جو نماز تو نماز ہی ہے، چاہے وہ اس کو نماز بوڑھا پڑھنے والا ہو چاہے نوجوان پڑھنے والا ہو، لیکن جو نوجوان ہوتا ہے اس کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، کہ اصل عبادت تو نوجوان کی وہ عبادت ہے جس نے اپنی پرورش ہی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر پائی ہے، یعنی نوجوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر لگا دیا، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر لگا دیا، تو یہ نوجوان ہی نوجوان ہے۔ کیا ہی نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کی، جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی، جوانی کے اندر روزوں کا اہتمام کیا، جوانی کے اندر اللہ رب العزت کے جتنا بھی احکام اس بندے کی طرف منتقل ہو رہے تھے ان کو پورا کرتا رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مومنین کاملین کی تمام صفات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔